صاحب سوال یہ ہے اپنا یہ 10 محرم کے متعلق بقول آپ کے کہ جی وہ ضعیف حدیث ہے دسترخوان وسیع کرنے کی, ٹھیک ہے, ضعیف حدیث ہے. تو اگر وہ ضعیف حدیث کو بھی تھوڑا سا اگر مان لیں کہ دسترخوان 10 تاریخ کو وسیع کر لیں, جیسے کہ آج ہے 10 تاریخ کو دسترخوان وسیع کر لیں, اور شریعت کا مزاج ہے کہ روزہ رکھ لیں, تو کھولنا تو اس کو 11 کو ہے, تو دونوں کام ہو جائیں گے نا کہ 10 تاریخ کو دسترخوان بھی وسیع ہو گیا رمضان کی طرح, اور پھر افطاری بھی ہو گئی. بس بعض علماء نے یہی بات کہی ہے کہ افطاری میں کھل کے کھا لیں, دسترخوان بھی وسیع ہو گیا. تو ہمارا میرے جو حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تھے, ان کی رائے جو تھی اور مجھے وہ زیادہ صحیح لگتی ہے, وہ یہ کہ جب ایک روایت مضبوط ہے بھی نہیں اور اس کے مقابلے میں صحیح حدیث موجود ہے, اور ویسے بھی مسلمان کھائے جا رہے ہیں, تو دونوں ٹھیک ہیں. جو اس فتوے پر عمل کرے وہ بھی ٹھیک ہے. ہماری رائے یہ ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے. جب ایک روایت ضعیف ہے تو ضعیف روایت سے عمل ثابت نہیں ہوتا. مضبوط چیزیں لینی چاہیے نا دین میں. جی حضرت مائک دے دیں. اچھا میں پہلے, چلیں انکل کھڑے ہو گئے ہیں تو پہلے انکل ہی پوچھ لیں مجھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت صاحب ایک تدفین ایک قبر میں ہوئی ہے, دوسری تدفین کے لیے کتنا وقفہ ضروری ہے؟ ایک ہی قبر میں دوسرا مردہ دفن کرنے کے لیے کتنا وقفہ ضروری ہے؟ نارملی تو یہ جائز نہیں ہے ایک ہی قبر میں 2 مردے دفن کرنا, کیونکہ پہلی میت کی توہین ہے اس میں. البتہ کہیں اگر ضرورت ہے تو پھر مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں. 10 سال کم از کم انتظار کرنا چاہیے, کیونکہ 10 سال میں عام طور پر میت کا سارا جسم ختم ہو چکا ہوتا ہے. تو اس لیے 10 سال کے بعد اگر قبر کھولی ہے تو اس میں کوئی ہڈیاں وڈیاں ہوں تو وہ کنارے پہ لگا دیں اور دوسرے مردے کو وہاں دفن کر دیں. پھر وہ دونوں آپس میں جو تعلق رکھنا چاہیں ان کے آپس کا معاملہ. جزاک اللہ. میاں بیوی کو کبھی بھی ایک قبر میں دفن نہ کرو. اگر اچھے تعلقات ہوں گے تو خوش ہو جائیں گے, برے تعلقات ہوں گے تو شوہر بولے گا یار اللہ نے عذاب قبر دینا ہی تھا تو پہلے دن سے شروع کر دیتا, یہ 10 سال کے بعد کیوں شروع کیے. جی ماشاء اللہ. وعلیکم السلام. اچھا مسجد نبوی کے حوالے سے آپ سے ایک سوال ہے. جی سوال تو میں کر لوں گا, لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہاں سے شیخ لوگوں سے میں نے وہ حج کے دوران جو سناتے ہیں تلاوت وغیرہ کرتے ہیں, ہاں تو میں نے سنایا مائک تو قریب رکھیں. تو میں نے وہاں پہ تلاوت قرآن پاک کا سورہ کہف سنائے, سورہ سجدہ, سورہ ملک, سورہ یاسین وغیرہ. ماشاء اللہ. تو انہوں نے مجھے سرٹیفکیٹ بھی دیا, حالانکہ دیتے نہیں ہے سرٹیفکیٹ. اچھا انہوں نے سرٹیفکیٹ دیا. پھر مجھ سے پوچھا کہاں ہو کدھر ہو, کہ تو وہ انگلش میں بھی اور عربی میں بھی مکس ملا کے پتہ ہے. میرے مفتی طارق مسعود صاحب تو بہت خوش ہوئے اور کہا کہ میرا سلام کہنا ان کو. علیکم وعلیہ یہ تو السلام. اپنی جگہ پہ ہو گئی. ماشاء اللہ. اب دوسری بات میری یہ ہے کہ مسجد نبوی کے حوالے سے کہ وہاں تقریباً 25,000 ایکڑ کے وہ ایکڑ نے 25,000 اسکوائر فٹ پہ ہے جی مائک, اور وہاں پر تقریباً 10 لاکھ کے قریب ایٹ اے ٹائم جو ہے نماز پڑھتے ہیں. جی اور جو مسلح ہے, مسلح سے آگے تقریباً 2-3 کلومیٹر وہ اور اوپن جگہ ہے. جی وہاں بھی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو آپ سے سوال یہ پوچھنا ہے تو کیونکہ ہمارے پاکستانی بہت حجت کرتے ہیں وہاں پر, تو یہ کیا ان کو حجت کرنا چاہیے یا دوسری بات بھائی وہاں نماز نہیں ہوگی, امام سے آگے کھڑے ہوں گے مسجد نبوی میں تو نماز نہیں ہوتی. تو پھر یہ کون ان کو ڈیسائیڈ کرے گا, کیونکہ ظاہر پتہ 10 لاکھ معمولی بات نہیں ہے. بس جو نہیں ہوتی نماز نہیں ہوتی, اللہ نے ڈیسائیڈ کر دیا ہے کہ امام سے پیچھے رہ جائے گا, آگے نہیں ہوگا. وہاں سعودی حکومت لوگوں کو روک روک کے تھک گئی ہے, وہ بیزار ہو گئے ہیں. لوگ پھر بھی آگے کھڑے ہوتے ہیں تو لوگ وہ بیزار ہو گئی گورنمنٹ. اس نے کہا چلو اپنی نمازیں خراب کرنی ہے تو کر لو, ہم کیا کر سکتے ہیں. ایک دفعہ مجھ سے بھی ہو گئی تو یہ معافی ہو سکتی ہے, نہیں لوٹانی پڑے گی, وہ نماز لوٹانی پڑے گی. چلو شکریہ. بھائی مجھ سے ایک غلطی ہوئی ہے. میں نے پچھلے ہفتے یہ بول دیا تھا, انجینئر علی مرزا کے ایک بیان پہ ری ایکشن ریکارڈ کروایا تھا. میرے سامنے انجینئر علی مرزا کا ایک بیان آیا. اس بیان میں یہ میں اتنے احترام سے نام بھی کیوں لے رہا ہوں کہ انجینئر علی مرزا صاحب کے کسی اسٹوڈنٹ نے ہم سے رابطہ کر کے بولا ہے کہ آپ جو انجینئر کو جہلم والی سرکار بولتے ہو یہ ہمیں بالکل پسند نہیں ہے. تو اس وقت سے میں نے پھر کہا جب نہیں پسند ہے تو پھر احترام سے نام لینا چاہیے کسی بھی بندے کا. اختلاف کرو لیکن بات تمیز سے کرے آدمی. تو اس لیے میں نے آج کے بعد وہ جہلم کا لفظ نہیں, میں تمیز سے انجینئر علی مرزا صاحب ہی نام لوں. اچھا میرے بھائی, مفتی صاحب ہمارے بریلوی احباب کہتے ہیں کہ ہم سنی تو تم کون ہو, تم ہو کون؟ ہم بھی سنی. وہ کہہ رہے ہیں ہم سنی تو کہہ رہے ہیں تم کون ہو, ہم بھی کیا ہیں, آپ سنی ٹن ٹناٹن. وہ نعت آئی تھی نا, میں ہوں سنی, نعت سنی آپ لوگوں نے, میں ہوں سنی ٹن ٹناٹن, آپ سنی ٹن ٹناٹن, ہم نارمل سادہ سمپل سنی. تو بس یہ فرق ہے. فرقوں کا نام نہ لیا کرو سوالات. اچھا میرے بھائی اہل سنت والجماعت ہی وہ فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا.
حدیث میں آتا ہے 73 فرقے میری امت میں ہوں گے, ایک جنتی 72 جہنمی. تو جو ایک جنتی ہوگا وہ اس کی علامت نبی نے بتائی, ما انا علیہ و اصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ چلے. تو اس لیے علماء نے جب دیکھا کہ اتنے سارے فرقے پیدا ہو رہے ہیں, کوئی تقدیر کا منکر ہے, کوئی مرتکب کبیرہ کو کافر قرار دے رہا ہے, خوارج اس طرح کے, تو انہوں نے پھر کہا کہ جو صحابہ کے طریقے پر چل رہا ہے اور حدیث کو فالو کر رہا ہے ان کا نام رکھا ہے اہل سنت والجماعت. تو اہل سنت والجماعت جو ہے قرآن, حدیث, اجماع اور قیاس, اور ان میں حدیث میں صحابہ بھی شامل ہیں, کیونکہ صحابہ سے زیادہ نبی کے عمل کو کوئی بھی نہیں جانتا. تو اس لیے اہل سنت والجماعت یہ نام دیا گیا کہ یہ نبی کو بھی, قرآن کو بھی مانتے ہیں, حدیث کو بھی, اور صحابہ کو, اور صحابہ میں سپیریئر خلفائے راشدین. تو اہل سنت والجماعت کے 4 مکاتب فکر جو ہیں, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, یہ چاروں نبی, قرآن, نبی اور صحابہ, ان سے مسائل اخذ کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جو اس ٹریک پہ چلے گا وہ سنی کہلائے گا, جو اس ٹریک سے ہٹے گا وہ کیا ہو جائے گا, غیر سنی, چاہے وہ اپنے آپ کو سنی کہتا رہے. تو کہنے سے کچھ نہیں ہوتا, عمل ہونا چاہیے. تو جس کا عمل صحابہ کے مطابق ہے, سبحان اللہ, جو صحابہ کے اگینسٹ چل رہا ہے, محرم صحابہ کی زندگی میں آیا تو کوئی صحابہ نے کالے کپڑے نہیں پہنے, کوئی ماتم نہیں کیے. ربیع الاول صحابہ کی زندگی میں آیا, انہوں نے تو ربیع الاول کبھی بھی نہیں منایا, ایک ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو صحابہ کو فالو کرنا پڑے گا. اہل حدیث بھی جو اجماع کے مخالف نہیں ہے وہ بھی اہل سنت میں داخل ہے. ہاں, ہمارا ان سے اختلاف یہ ہے کہ آپ جس ٹریک پہ لوگوں کو لے کے چل رہے ہیں اس سے فرقواریت بڑھے گی, تو اس منہج میں اختلاف ہے, لیکن بنیاد ان کی بھی وہی ہے جو چاروں ائمہ کی بنیاد ہے, قرآن, حدیث اور صحابہ. ہاں پریکٹیکلی وہ اس میں گڑبڑ کرتے ہیں, تو اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں صحابہ تو 3 طلاق کو 3 کہتے تھے, تم 3 کو 1 کس خوشی میں کہتے ہو؟ ایک صحابی دکھا دو, کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی کسی ایک صحابی نے بھی 3 طلاق کو 1 کہا ہو. ابھی مولانا محمد اسحاق صاحب ہیں, اہل حدیث کے کوئی تھے, اہل حدیث نے ان کو اپنی جماعت سے نکالا ہوا ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو یہی کہتے تھے. ان سے جب پوچھا گیا کہ صحابہ تو 3 طلاق کو 3 کہتے تھے, تو انہوں نے کہا حضرت عمر کے ڈنڈے کا خوف تھا, حضرت عمر کا خوف تھا. اور بھائی حضرت عمر کے خوف ہوتا تو وہ ممبر پہ حضرت عمر تھے, انہوں نے پوچھ لیا کہ آپ نے یہ 2 جوڑے کہاں سے لے کر آئے آپ. حضرت عمر نے قانون بنایا کہ 200 یا 400 درہم سے زیادہ مہر نہیں ہوگا. ایک عورت کھڑی ہو گئی کہ اللہ نے تو مہر میں سونے کا پہاڑ ذکر کیا ہے, آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ وہ تو اتنے بہادر تھے, اور بیویوں کو حرام کرنے لگے حضرت عمر کے کہنے پر. تو اس لیے اہل حدیث 3 طلاق کے مسئلے میں بالکل فارغ ہیں بیچارے, بالکل کیا ہیں, فارغ التحصیل ہیں, کوئی دلیل نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور ٹی وی میں بھی جب بھی 3 طلاق پر بات ہوگی, اہل حدیث کے سامنے کسی تگڑے دیوبندی کو بٹھایا ہی نہیں جاتا. جی حضرت ارشاد. بھائی مائک دے دو یار. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب سے یہ درخواست ہے, میں اگر کسی سے رشتہ جوڑوں تو اس آدمی کا اچائی کا پہچان کروانے کا کس طریقہ سے ہوتا ہے اور کیا طریقہ ہے قرآن حدیث کا مطابق؟ اور بچہ کے لیے, ایک علماء کے لیے اگر رشتہ جوڑا جائے وہ عورت کس طرح ہونا چاہیے؟ شادی بیاہ کی بات کر رہے ہیں رشتوں میں. رشتہ کا بھائی علماء کا رشتہ کرانا چاہتے ہیں تو علماء سے کرا لیں, تو پرسنلی نجی معاملات ہیں نا, ان میں کیسے مشورہ دے سکتا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس آدمی کا اچائی کا پہچان کس طریقے سے ہوں. کیا اچھے جائے؟ برے کا پہچان بہت مشکل ہے, صرف مدرسے میں پڑھ رہا ہے تو ضروری نہیں ہے. بعض دفعہ ماں باپ مدرسے میں اس لیے داخل کرتے ہیں کہ ان سے سنبھل نہیں رہا ہوتا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ وہ مدرسے میں لے جاتے ہیں بچہ, پھر سنبھل نہیں تم سنبھال لو بھائی. تو لوگ اپنی بیٹیاں دے دیتے ہیں کہ ماشاء اللہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے. وہ یہ نہیں کہ جو بیٹا جس کا تھا اس نے گھر سے نکال دیا تو تم اپنی بیٹی اس کو دے رہے ہو. حضرت یہ رشتوں کے معاملات بہت مشکل ہیں, یہ فرشتوں سے پوچھیں آپ, میں پھر انشاءاللہ فی الحال تو سوال جواب کا سیشن ہے نا. السلام علیکم. سوال یہ پوچھنا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ بیٹھ کے سوال. آج کے دور میں جو ہے وہ 2 یا 3 شادیاں کرنا ضروری ہے. جی. تو میرا ایک دوست ہے, وہ کہتا ہے کہ میری بیوی جو ہے غصے والی ہے, پٹھان ہے, وہ مار بناتا ہے, تو شادی نہیں کر رہا دوسری. تو آپ کیا کہیں گے, گناہ گار ہوگا وہ نہیں ہوگا؟ میں نے گناہ گار کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ جو دوسری شادی نہیں کرتا وہ گناہ گار ہے, یہ میں نے نہیں کہا. میں نے کہا کہ اس زمانے میں مرد کے لیے 2-2, 3-3 شادیاں ضروری ہیں, اور یہ مرد کے لیے اس لیے ضروری ہیں کہ عورتوں کے لیے ضروری ہیں. ان کا گھر بسانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک مرد ایک سے زیادہ شادی کرے, ورنہ عورتوں کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اور یہ بات مردوں کو سمجھ میں نہیں آتی, لیکن جب ان کی کسی بیٹی کو طلاق ہوتی ہے یا وہ بیوہ ہوتی ہے تو ان کے اچھوں کو بھی سمجھ میں آ جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ لوگ کو بھی نہیں آ رہی ہوگی, لیکن اللہ نہ کرے بہن بیٹی طلاق ہو کے گھر آ گئی نا, پھر آپ بھی کہو گے یار ایک والا نہیں مل رہا, کسی دوسرا کوئی اگر سیپریٹ مکان لے کے دے رہا ہے, پیسے والا ہے, تو یار اس کو فوراً سے پہلے سمجھ میں آئے گی. اچھا, ایک خاتون ہے
نقاب اوڑھ کے آتی ہیں آج کل, مجھ پہ بہت تپی ہوئی ہیں وہ, بہت میرے خلاف, کہ کتنی عورتوں نے مجھے رو رو کے فون کیا, اس مفتی کی وجہ سے ہمارا گھر اجڑا ہے, ہمارے شوہر نے دوسری شادی کی ہے. اس خاتون کو میں پیغام بھیجنا چاہتا ہوں کہ کبھی ایسی خاتون کا فون نہیں آیا جنہوں نے کہا ہو کہ میرا گھر بن ہی نہیں رہا, میرا مجھ سے میں بیوہ ہوں, طلاق یافتہ ہوں, کنواری ہوں, شادی نہیں ہو رہی, زندگی برباد ہو گئی ہے میری. تو ایسی خواتین کی تعداد زیادہ ہے. اور یہ تو جب آپ کے پاس عورتوں کے فون آتے جب مرد کر رہے ہوتے, کر کہاں رہے ہیں؟ میرے بیان میں یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں, کتنوں نے کر لی؟ تو عورتیں تو وہیں کی جوں کی تو ہی ہیں, ان کے حالات خراب ہی ہیں. تم خدا کی قسم شادی دفتر کھول کے بیٹھ جاؤ, پھر تم دیکھو کہ حالات کیا ہیں خواتین کے, تم خون کے آنسو روگے, خون کے آنسو. تمہارا دل کرے گا اپنا سر دیواروں سے جا کے مارو جو گھروں میں عورتوں کے حالات ہیں. اس لیے ہیجڑے مت بنو, مرد اور ہیجڑے میں کوئی فرق نہیں ہے. عورت سے محبت کرو, کھلاؤ پلاؤ, بہت محبت کرو, کرنا وہ ہے جو اللہ رسول نے حکم دیا ہے. ایک شادی مسلمانوں کا کلچر کبھی بھی نہیں تھا, یہ ہندوؤں میں رہ کے ہم نے سیکھا ہے. اللہ نے مردوں کی عیاشی کے لیے تھوڑی اس کو حکم دیا کہ 4 شادیاں کرو. اللہ کو پتا تھا کہ عورت پیدا ہوگی, مرد بھی پیدا ہوں گے, اگر یہ 2-2 3-3 نہیں کریں گے, اتنی عورتوں کے لیے نکاح کے قابل مرد ہی نہیں ہے. اسلام نے ایسے تھوڑی ایویں حکم دے دیا, ایک بیٹھے بیٹھے بس ایک آرڈر لگا دیا کہ جی یہ کرو. ایسا نہیں ہوتا اسلام. یہ اسلام ہے, یہ اللہ کا دین ہے, یہ کسی مولوی کا بنایا ہوا, کسی مذہبی پنڈت کا بنایا ہوا دین نہیں ہے. یہ نبی نے 9 شادیاں ایک ٹائم پہ رکھی ہیں, جبکہ گھر میں فاقے چل رہے ہیں, 40 دن چولہا نہیں جلتا, اور 9 بیویاں رکھی ہوئی ہیں. اور قرآن کہہ رہا ہے تمہارے لیے پیغمبر کی زندگی میں نمونہ ہے, ہر چیز میں نمونہ ہے. نبی نے تہجد پڑھی, ہمارے لیے تہجد سنت. نبی نے عاشورہ کا روزہ رکھا, ہمارے لیے عاشورہ کا روزہ سنت. نبی نے 9 شادیاں کی, تو 9 زیادہ بیویاں رکھنا بھی, ہمیں 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے, زیادہ بیویاں رکھنا بھی نبی کا طریقہ ہے. ہاں خواتین یہ کہتی ہیں پہلے تہجد والی سنت تو زندہ کر لو, ساری 4 شادیوں میں ساری سنتیں آ رہی ہیں, پہلے تہجد والی تو کر لو. تو ان خاتون کو یہ کہا جائے گا, سمجھیں گی نہیں لیکن آپ ٹرائی کریں, ان کو یوں سمجھائیں. اچھا مفتی صاحب ایک سوال اور پوچھنا ہے. ابے بیچ میں کباب میں ہڈی نہیں بنو یار, اتنا اہم ٹاپک چل رہا ہے, اتنا اگریسو لوگ ہو گئے, ابھی جذبات میں آ گئے ہیں لوگ, اور ایک دم بلڈ سرکولیشن بڑھ گیا, بی پی ہائی ہو گیا لوگوں کا, اور آپ نے بیچ میں سارا ٹیمپو توڑ دیا لوگوں کا. یار آپ کو موقع دوں گا, پہلے اپنی بات کمپلیٹ کرنا. خواتین یہ کہتی ہیں پہلے تہجد والی سنت زندہ کر لی, یہ کہتی ہے نا. دیکھو شریعت کے احکام 2 طرح کے ہوتے ہیں, بلکہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. اس کو پکڑو, آج میں تمیز سے سمجھا ہی دوں, آج میں سمجھا کے چھوڑوں گا. 3 طرح کے شریعت نے ہمیں احکام دیے ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے خالص عبادت, جیسے نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, یہ خالصتاً کیا ہے؟ عبادت. دوسرا ہوتا ہے خالصتاً معاملات, وہ بھی شریعت کا حکم ہے, جیسے تجارت ہے, تجارت کے حکام حدیثوں میں بھی ہیں, فقہ کی کتابوں میں بھی ہیں. اجارہ ہے, رینٹ پہ کوئی چیز دینا, کتاب الاجارہ کے نام سے فقہ میں باب ہوتا ہے. اجارہ کے احکامات ہوتے ہیں, شریعت میں بھی ہے, اجارے کی مثالیں قرآن میں بھی ہمیں ملتی ہیں. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ خالصتاً معاملات. میاں بیوی کے معاملات ہیں, ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے ہیں, یہ بھی کیا ہے؟ معاملات. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تیسری چیز ہوتی ہے عبادت بھی ہے, معاملہ بھی ہے, دونوں کا مجموعہ ہے. اس کو فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں من وجہن عبادت ہے اور من وجہن معاملہ. یعنی اس رخ سے دیکھو گے تو لگے گا کہ یہ 2 بندوں کے درمیان ایک معاملہ ہے, اس کا عبادت سے تعلق نہیں ہے. اس رخ سے دیکھو گے تو لگے گا کہ یہ 2 بندوں کے درمیان عبادت کا ایک معاملہ ہے, یعنی اللہ کی عبادت ہو رہی ہے معاملہ کر کے. آئی بات سمجھ میں؟ اب سمجھو بات کو. آپ کی بیوی نے آپ سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب آتے تھے مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے, یہ نبی کی سنت ہے. آپ جواب میں بیگم سے کہیں تم تہجد والی سنت تم نے پڑھ لیا ہے, جو مجھے تم نبی کی بیوی اپنی زوجہ کے ساتھ خوش اخلاقی والی سنتیں سکھا رہی ہو. نبی تو تہجد بھی پڑھتے تھے نا, لہذا میں تو چنگیز خان کی طرح ہی آؤں گا اور ہلاکو خان کی طرح واپس جاؤں گا. مجھ سے اچھے اخلاق کی امید نہیں رکھنا. پہلے حدیثوں پہ خود تو عمل کرو, تہجد تو پڑھو, تم خود تو تہجد پڑھتی نہیں ہو, اور مجھے سنا رہی ہو کہ نبی جب گھر میں آتے تھے مسکراتے چہرے کے ساتھ اور گھر سے جاتے تھے. تو یہ دلیل صحیح ہوگی؟ نہیں ہوگی. اس لیے تہجد خالصتاً عبادت ہے. پوری قوم بھی چھوڑ دینا نقصان نہیں ہے. معاملات جو ہے نا, معاملات, اسلام نے جو معاملات کا حکم دیا ہے اس کو چھوڑیں گے, اس کا فوراً سائیڈ افیکٹ ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور سنگین نتائج نکلتے ہیں. گھر میں مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہونا بھی سنت, لیکن یہ سنت چھوڑو گے تو گھر کا ماحول خراب ہونا شروع, طلاقیں,
डिप्रेशन, स्ट्रेस, तकब्बुर, क्योंकि ये दो बंदों के दरमियान क्या है भाई, अच्छे अखलाक से मिलना, ये दो बंदों के दरमियान इबादत नहीं है, क्या है, मुआमला है। मुआमलात का जो दीन है उसको छोड़ने के साइड इफेक्ट फौरन आना शुरू होते हैं, इबादत को छोड़ने के साइड इफेक्ट फौरन नहीं आते, आखिरत में आएंगे, और तौबा का ऑप्शन भी मौजूद है आपके पास। मुआमलात खराब होंगे, तौबा कबूल तो होगी, लेकिन जो उसके साइड इफेक्ट होने थे वो रिवर्सेबल नहीं है। और आसान मिसाल देता हूं, बेहतरीन मिसाल, ताजिर बनना फर्ज है या सुन्नत है? सुन्नत है, नबी की सुन्नत है तिजारत। क्या ख्याल है, मुलाजमत और तिजारत में आपके पास ऑप्शन हो, दोनों में पैसा मिल रहा हो, तो शरीयत तरजीह किसको देती है? तिजारत। ताजिर बनना सुन्नत है, फर्ज नहीं है। जितने मुल्क में ताजिर हैं वो ये कहते हैं चूंकि ये सुन्नत है, अब हम कौन सा तहज्जुद की सुन्नत पूरी कर रहे हैं, लिहाजा तिजारत की सुन्नत हम छोड़ देते हैं और सारे स्ट्राइक करके बैठ जाएं, एक हफ्ता भी मुल्क नहीं चलेगा, सबका बेड़ा गर्क हो जाएगा। हम कहेंगे कमबख्तों, तुमने तिजारत को सुन्नत समझ के छोड़ दिया, उसका नुकसान ये हो रहा है कि हमें तो ना रोटी मिल रही है ना दाल मिल रही है, सारे ताजिर हड़ताल करके बैठे हुए, हत्ता कि थोड़े दिनों में खुद ताजिर भी भूख से मरना शुरू हो जाएंगे। इससे पता चलता है कि इबादत का दीन अगर पूरी उम्मत भी छोड़ दे सिर्फ इबादत का नुकसान है, मुआमलात का दीन अगर पूरी उम्मत छोड़ दे प्रोग्राम उसी वक्त बढ़ जाएगा। निकाह इबादत नहीं है, फी नफ्सी मामला है। मिसाल के तौर पर एक शादी भी सुन्नत है, पूरी कौम छोड़ दे, जिना फैलेगा, लड़कियां डिप्रेशन में, मर्द डिप्रेशन में, बच्ची की पैदाइश अजाब बनती चली जाएगी। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? उस वक्त में कहा जाएगा भाई सुन्नत उस वक्त था जब सब कर रहे थे, जब सब छोड़ देंगे तो सुन्नत नहीं रहेगा, तिजारत भी वाजिब हो जाएगी और निकाह भी वाजिब हो जाएगा। तो 4 शादियां भी मुआमलात में दाखिल हैं, ये उस वक्त सुन्नत थी जब सब करते थे। तो शरीयत जो 4 शादियों से मुआशरे को फायदे पहुंचाना चाहती थी वो फायदे पूरे पूरे हासिल हो रहे थे। उस मौके पे अगर कोई ना भी करे तो कोई नुकसान नहीं है। जैसे आज कोई एक शादी ना करे तो क्या नुकसान होगा, सब लोग कर रहे हैं तो एक आदमी ने हड़ताल कर ली तो क्या हो गया। लेकिन अगर पूरी कौम मिन हैसुल कौम 2-3 शादियां छोड़ दे जैसे कि हमने छोड़ दी हैं, तो फिर ये 2-3 शादियां सुन्नत नहीं रहेंगी, क्योंकि पूरी कौम ने जब छोड़ दी तो शरीयत 2-3 शादियों से जो फायदे हासिल करना चाहती थी, सोसाइटी को जो फायदे देना चाहती थी, औरत को जो फायदे पहुंचाना चाहती थी, वो फायदे धड़ाम से नीचे आना शुरू और साइड इफेक्ट सामने आना शुरू हो जाएंगे। सबसे बड़ा साइड इफेक्ट सिर्फ एक लफ्ज में मैं बयान करूंगा, उसके बाद मैं भाई को मौका दूंगा जो कबाब में हड्डी बने थे, देना तो नहीं चाहिए। सबसे बड़ा साइड इफेक्ट क्या है? देखो, तिजारत मुआमलात में आती है, समझ में आई बात? निकाह भी किस में है? मुआमलात में। निकाह को हम इबादत क्यों कहते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा। तिजारत मुआमलात है, निकाह भी क्या है? मुआमलात। अब कितने लोगों को ताजिर बनना चाहिए, कितनों को नहीं बनना चाहिए, ये फैसला कौन करेगा? नेचर। ये फैसला कौन करता है? बोलो ना, नेचर करती है, क्योंकि उसमें फायदा है ना। हर शख्स कोशिश करता है लेकिन हर आदमी का मंजन बिकता नहीं है। 2 दूध की पहले से दुकानें हैं, आप खोलोगे, नेचर खुद ही नहीं चलने देगी क्योंकि लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। आप फिर दूध के बजाय कुछ और, आप दिसंबर में बर्फ बेचना शुरू कर दो, खुद ही ठप हो जाओगे क्योंकि उसकी डिमांड ही नहीं है बर्फ की दिसंबर में। क्या ख्याल है? गर्मियों में कोयले बेचोगे तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। जब नहीं चलेगा आप बोलोगे मुझ पे फला मुल्क से किसी ने जादू किया है। तो ये हो रहा है मार्केट में। तो जब भी याद रखो, जो मुआमलात होते हैं ना, मुआमलात, उसमें कितने लोगों को ताजिर बनना है, कितनों को मुलाजिम बनना है, कितनों को बॉस बनना है, कितनों को डॉक्टर बनना है, कितनों को मरीज बनना है, ये फैसला नेचर खुद करती है, सप्लाई एंड डिमांड की बेस पे। जो नेचर का एक उसूल है, जो अल्लाह का बनाया हुआ उसूल है, सप्लाई एंड यार बोल लो खुदा के लिए, मैं कोई टीवी में नहीं आ रहा। सप्लाई और डिमांड की बेस पे ये बैलेंस खुद ब खुद रहता है। हां, ये बैलेंस उस वक्त बिगड़ता है जब मसनूई तरीके से या तो सप्लाई खत्म कर दी जाए या डिमांड में कमी की जाए, मसनूई तरीके से, फिर बेड़ा गर्क होना शुरू हो जाएगा सोसाइटी का। मिसाल के तौर पर आम का आजकल बिजनेस है, दे दनादन आम के जो ताजिर है करोड़पति बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? अल्लाह ने आम की मोहब्बत हर मुसलमान के दिल में रखी है। ये जो आज मेरे हाथ पे प्लस्तर देख रहे हैं, ये आम की मोहब्बत में कुर्बानी दी है। तबलीग वाले कल आम की पेटी लेकर आए, इतने मीठे आम मैं खाई जा रहा हूँ, बहुत तेज छुरी से मैंने एक छिलका यूं उतारा तो कड़क करके यहां लगा। तो ये कुर्बानी आपके सामने, समझ में आ रही है बात? तो आम, अब कोई शख्स बेवकूफ़ बनाए आम में एक्चुअली शुगर होती है और आम नहीं खाना, भाई ज़्यादा तो नहीं खाना चाहिए शुगर वाली कोई भी चीज़, लेकिन शुगर के जो मरीज़ नहीं है उनको भी मना किया जाए, और उससे बेड़ा किसका गर्क हो जाएगा? आम के ताजरों का। जो नेचुरल सोसाइटी में आम की एक तलब है, वो डिमांड नेचुरली ख़त्म नहीं हो रही, प्रोपेगेंडे से ख़त्म हो रही है।
آم کے درختوں کی ویلیو بھی گرے گی, آم کے بزنس میں فائدہ نہیں رہے گا, کروڑوں اربوں روپے کی مالیت کا لوگوں کو نقصان. لیکن اس کو نیچر پہ چھوڑ دیتے, جس چیز کی طلب زیادہ ہے خود بخود اس کی ڈیمانڈ بڑھے گی, ویلیو بھی اس کی بڑھے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب سمجھو بات کو. آپ کہو گے کافی دیر سے یہی کہہ رہے ہو لیکن سمجھا نہیں رہے. تو تجارت میں لوگوں کو نفع نظر آتا ہے جب تک مصنوعی پروپیگنڈا کر کے تجارت سے روک نہ دیں. کسی علاقے میں بزرگ پیدا ہو گئے, انہوں نے کہا تجارت تو بہت بری چیز ہے, ملازمت کرو اس میں. جب تم کسی باس کے سامنے ملازمت کر کے رہو گے تو اس سے تمہارے اندر تواضع پیدا ہوگی, تواضع سے یہ ہوگا, تواضع سے یہ ہوگا, وغیرہ وغیرہ, لگی بندی تنخواہ ملے گی, ہوتے 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 مصنوعی طریقے سے پروپیگنڈا کر کے تجارت کی ویلیو ختم کی. نتیجہ اینڈ میں ہوگا آپ کا ملک اکنامکلی دھڑام سے نیچے آنا شروع ہو جائے گا. حکومت سر جوڑ کے بیٹھے گی, نئے نئے پیکج نکالے گی, بھائی تجارت کرو, ہم تمہیں اتنا قرضہ دیں گے تاجروں کو, بزنس تو کرو. لیکن تاجروں نے کسی مولوی کا بیان سنا ہوا ہے, نہیں نہیں نہیں, تجارت کرنے والا جہنم میں جائے گا. اب جو تجارت کی ڈیمانڈ کم ہو رہی ہے یہ نیچرلی نہیں ہے, یہ پروپیگنڈے کی بیس پہ ہے, اور نیچر پروپیگنڈے سے متاثر بولو نہیں ہوتی. مثال کے طور پر یہ جملہ یاد رہے گا, نیچر پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہوتی. اس کو سمجھانے کے لیے ایک اور مثال دیتا ہوں. دیکھو, ایک غریب آدمی نے گھر بنایا نشیبی جگہ پہ جہاں برساتی پانی آ کے کھڑا ہوتا ہے, جہاں برساتی پانی آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. کسی مذہبی آدمی نے کہا جو اس جگہ پہ گھر بنائے گا وہ جنت میں جائے گا, اللہ بڑا غفور رحیم ہے, تیرے جیسے غریب کے ساتھ اللہ برا معاملہ نہیں کرے گا. بارش میں اللہ تیرے گھر کو تباہ نہیں کرے گا کیونکہ تو غریب ہے, تو تہجد پڑھتا ہے, تو حج کر کے آیا ہے, تو بہت نیک آدمی ہے, تیرا گھر تباہ نہیں ہوگا. بارش کو یہ تقریر سمجھ میں آئے گی؟ بارش جب برسے گی تو نشیبی جگہ پہ جائے گی, پانی کا کام ہے ہمیشہ اوپر سے نیچے جانا. بارش برسے گی اپنے حساب سے, وہ یہ نہیں دیکھے گی کہ اس غریب کا گھر تباہ ہو رہا ہے یا امیر کا گھر تباہ ہو رہا ہے. بارش کی صحت پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. قدرت کا ایک نظام ہے, جتنا پانی برسنا ہے برس کے رہے گا. میں اور آپ پہلے سے انتظام کرتے ہیں کہ بھائی یہاں پانی جمع ہوگا, یہاں نہیں, ادھر جاؤ, ادھر رہے, ادھر گٹر کا ڈھکن کھلا ہوگا. نیچرل ہے, کراچی میں سب چیزیں کیا ہیں, نیچرل ہیں. تو ہم خود اپنی کیئر کرتے ہیں. اب سمجھو بات کو, جیسے تجارت کی محبت جب مصنوعی طریقے سے ختم کر دو تو بیڑا غرق پورے ملک کا ہوگا. اسی طرح یاد رکھو نکاح بھی ایک معاملہ ہے, مرد اور عورت کا ملاپ یہ نیچرلی ہے, اور ہمیشہ سے ہر قوم میں شادی بیاہ کا رواج رہا ہے تاکہ آگے نسل بڑھے. اب نیچر کو پتا ہے کہ مرد میں طلب ایک سے زیادہ عورتوں کی ہے, کم کی نہیں ہے. یہ نیچر کو معلوم ہے, چاہے مجھے اور آپ کو معلوم ہو یا نہ ہو, نیچر کو معلوم ہے. نیچر نے عورتیں اسی حساب سے پیدا کی ہیں جس حساب سے مرد ہیں. اگرچہ گروتھ ریشو برابر ہے لیکن نیچر کو پتا ہے موت کا ریشو مردوں میں زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے. نیچر کو یہ بات معلوم ہے کہ لڑکا لڑکی جب پیدا ہوتے ہیں تو لڑکوں کا جو امیون سسٹم ہے وہ کمزور ہوتا ہے لڑکیوں سے, یعنی بچپن میں ڈیتھ ریشو لڑکوں میں لڑکیوں کی نسبت زیادہ ہے. گروتھ ریشو برابر ہوگا لیکن مریں گے کون بچپن میں؟ لڑکے. تو جن لڑکیوں کے لیے لڑکے نکاح کرنے کے قابل تھے ان کا سوسائٹی میں ریشو تھوڑا سا کیا ہو گیا, توجہ ہے کہ نہیں ہے, تھوڑا سا ریشو کیا ہو گیا, کم. پھر بالغ ہونے کے بعد محنت مزدوری کے کام, میدان جنگ میں لڑنا, کوئلے کی کان گری 100 مزدور دب کے ہلاک, یہ سارے حادثاتی جو واقعات ہوں گے, آپس کے جھگڑے, بندہ خواتین ایک دوسرے کو قتل کے کیسز نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. مردوں میں تو دشمنیاں ہی قتل کی ہوتی ہیں, ٹارگٹ کلنگ سے بندہ مار دیا کیونکہ مرد مزاحمت کرتا ہے ڈاکو کے سامنے, عورتیں نہیں کرتی ہیں. تو حادثاتی جو اموات ہیں ان میں مردوں میں موت کا ریشو عورتوں سے زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے. تو نکاح کے قابل جو مرد تھے عورتوں کے مقابلے میں پیدا ہوئے تھے ان کی تعداد